پاکستان کے حکمرانوں نے مایوس کیا ہوگا, پالیسیوں نے مایوس کیا ہوگا, لیکن دو باتیں جن کو کشمیریوں نے سہارا دے کے رکھا ہوا ہے. نمبر ایک یہ کہ کشمیریوں کی اپنی کمٹمنٹ ہے میری جماعت کے پلیٹ فارم سے کہ ہم باقی پاکستانیوں سے 23 دن پہلے کے پاکستانی ہیں, ہم نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد لا کے پاکستان پاس کی. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ 6 لاکھ جانیں کشمیری قربان کر چکے ہیں پاکستان کے لیے, ان قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نمبر تین یہ کہ پاکستان کی عوام نے اور مسلح افواج پاکستان نے کشمیریوں کو کبھی مایوس نہیں کیا. ابھی کل زلزلہ آیا, پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس میں سے لوگ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہماری مدد کے لیے مظفر آباد نہیں پہنچ گئے. تو پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی افواج نے کشمیریوں کو کبھی مایوس نہیں کیا. اس لیے کشمیری جو ہیں کسی خاص. لیکن پاکستان کے سیاستدان تو اب یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو چھوڑ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیے یہ وہ کمبل ہے کہ جسے آپ چھوڑ سکتے ہیں, یہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ کے راستے, آپ کے دریا, آپ کا پانی, آپ کی دفاعی چوٹیاں, آپ کی سلامتی کے راستے, آپ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ, آپ کے چین کے ساتھ معاملات, آپ کا سلک روٹ, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے کشمیر کو دیکھیے کہ آپ کا ٹریول, ٹریڈ, ٹورزم, لنکیج سب پاکستان کے ساتھ ہے. اور انٹرنیٹ پہ غور کریں آپ تو پہاڑوں کا سلوپ قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ ان پر گرنے والا پانی کا قطرہ جو ہے وہ پاکستان کی زمین کو سیراب کرتا ہے. کشمیریوں نے کہ 6 لاکھ جوان سال لوگوں کے خون نے پانی شامل ہو کر پنجاب اور جہلم اور چناب اور سندھ میں تو پاکستان کو سیراب کیا ہے. ایک تو یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے. دوسرا, ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے اور کشمیر پاکستان کے ہندوستان کے عزائم کے راستے کا سب سے بھاری پتھر ہے. آپ اس کو چھوڑ کر کیسے سکتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اچھا, کشمیر کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھارت آمادہ ہوگا میز پہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ جو بہت پروپیگنڈا ہو گیا ہے شکست خوردہ دانشوروں اور نالائق سیاستدانوں کے ذریعے, یہ ماضی میں بہت ہوتا رہا. ایک زمانے میں ساری دنیا کے میڈیا نے لکھا کہ انگریز کبھی ہندوستان سے واپس جا سکتا ہے, کس لیے مسلم لیگ اور کانگریس جو ہے وقت ضائع کر رہی ہے, انگریز یہاں سے واپس چلا گیا. ساری دنیا کے میڈیا نے کہا کہ سوویت یونین کا بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے, واپس چلا گیا. اب تو امریکہ بھی بھارت کا ساتھ دے رہا ہے کشمیر کے معاملے میں بھی, وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ساتھ نہیں دے رہا, بالکل ساتھ نہیں دے رہا. میں اس وہاں پہ مجھے ذرا اختلاف کی اجازت دیجیے. بالکل اس کے برعکس صورتحال ہے. جنرل پرویز مشرف پہلا جرأت مند شخص تھا جس نے ہندوستان کی سرزمین میں آگرہ میں کھڑے ہو کر وردی پہن کر کہا کہ کشمیر اور پاکستان کا پرچم بلند کیا. اس کے بعد عالمی ساری برادری نے پرویز مشرف کے راستے کا انتخاب کیا کہ براک اوباما نے ہندوستان میں کھڑے ہو کر کہا کشمیر کو حل کرو, وین جیو باؤ چین کے وزیر اعظم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کشمیر کو حل کرو. اور ابھی 4 دن کی بات ہے, بان کی مون کو ایک فرد نہیں ہے, وہ کوئی لاہور یا کراچی کا ناظم نہیں ہے, وہ اقوام متحدہ کی آواز ہے, یونائٹڈ نیشن کا ترجمان ہے. اس نے کہا, وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ کشمیر کو حل کرو اور کشمیریوں کو آ کے خود ارادی ٹھیک کرو. ساری عالمی برادری مسئلہ کشمیر کا, OIC کشمیر کا حل چاہتی ہے, یورپین پارلیمنٹ کشمیر کا حل چاہتی ہے, یورپین یونین چاہتی ہے, P5 چاہتی ہے, G8 چاہتی ہے, آسیان والے چاہتے ہیں, لیٹن امریکن اسٹیٹس. لیکن یہ سارے بھارت پہ دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے؟ نہیں, بھارت پہ دباؤ, آپ اپنا کام کریں گے تو بھارت پہ دباؤ ڈالیں گے. آپ بھارت کے ساتھ MFN کرنا چاہتے ہیں, آپ بھارت کے آگے لیٹے ہوئے ہیں, آپ بھارت کے نعرے لگا رہے ہیں. لاہور کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے پوچھا تھا کہ میاں صاحب نے کیا کیا. میاں صاحب نے اس دن ہندوستانی وفد کے اعزاز میں, ہم مسلم کانفرنس ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حق میں ہیں. ہم روز اول سے کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے بغیر اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے. پاک بھارت تعلقات حل کیے بغیر جنوبی ایشیا کے اوپر سے ایٹمی جنگ کے بادل نہیں ٹل سکتے. ہم ایٹمی جنگ نہیں چاہتے, ہم تصادم نہیں چاہتے, ہم ایک پرامن فضا چاہتے ہیں. جنوبی ایشیا کو ہم ایک اکنامک پیراڈائز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اب چند روز پہلے آپ کے جو کشمیری لیڈر ہیں علی گیلانی, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو سمجھائیں کہ وہ اپنے لانگ سٹینڈ سے پیچھے ہٹ جائے. یہ کیا تھا؟ جی, لانگ سٹینڈ سے پیچھے نہ ہٹے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان, علی گیلانی صاحب اور میر واحد صاحب اور یاسین ملک صاحب اور میں صدر مسلمان کی حیثیت سے ہم سب یہ کہتے ہیں, سردار محمد عبد القیوم خان جنہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دیا, وہ ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ پاکستان کی حکومتیں پسپانا ہوں. پہلے بھی ہوتی رہی, پہلی بار نہیں ہے. لیکن اس دفعہ تو انہوں نے کہا پاکستان اپنی ہٹ درمی چھوڑ دے. نہیں, پاکستان ہٹ درمی کی بات نہیں ہے. پاکستان ایک عالمی فریق ہے. پاکستان کی زندگی اور موت کے راستے کشمیر سے ہو کر آتے ہیں. کشمیر کو آپ نے پاکستان کی اشارہ قرار دیا ہے. آپ ہاتھ کے بغیر, پاؤں کے بغیر, کان کے بغیر, ناک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, آنکھ کے بغیر رہ سکتے ہیں, آپ اشارہ کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دریا چناب کا پانی 40,000 کیوسک انہوں نے بند کیا تھا تو پنجاب بے آب ہو گیا, سیراب میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا. وہ 250 کے قریب ڈیم بنا رہے ہیں دریا چناب کے اوپر. چناب ڈیولپمنٹ اتھارٹی انہوں نے بنا رہی ہے. کشن گنگا ڈیم بنا رہے ہیں, بگلیہار ڈیم بنا رہے ہیں. آپ کا پانی روک رہے ہیں, آپ کے راستے بند کر رہے ہیں, آپ کو گھیرے میں لے رہے ہیں. افغانستان کی سرحد پہ جا کے ہندوستان بیٹھنا چاہتا ہے, مشرق میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. چین کے ساتھ امریکہ تو اس کو باقاعدہ افغانستان میں بٹھانے کے لیے اس وقت اقدامات کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے آپ آئیں اور آگے بیٹھیں. دیکھیے, میں محمود صادق صاحب بصد احترام یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ امریکہ پر الزام لگاتے ہوئے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی ثواب ہمیں ملتا ہے. میں یہ کہتا ہوں جی کہ امریکہ نے کب آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے؟ 48 میں امریکہ نے آپ کا ساتھ دیا, لیاقت علی خان وہاں گئے, اور اس دن سے لے کر اس وقت تک انہوں نے کشمیر پر آپ قراردادوں کی آپ کو حمایت کی. اگر کسی وقت سوویت یونین نے ویٹو کرنے کی کوشش بھی کی, جو الزام ہے سوویت یونین پر, تو امریکہ نے آپ کی مدد کی. کشمیر کے معاملے پر اور اہم بین الاقوامی امور پر کس جگہ, ہاں آپ جب کامن ویلتھ سے نکل گئے تو آپ ساتواں بیری بیڑا نہیں پہنچا مشرقی پاکستان میں, اس لیے کہ آپ کی فارن پالیسی کچھ نہیں ہے. پاکستان کی فارن جنرل پالیسی مشرف جب کارگل وار میں گئے تو امریکہ نے پورا سیٹلائٹ مدد دی ہے بھارت کو. جی, لیکن سیٹلائٹ مدد امریکہ کی پہلے سے موجود تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کو تاریخ خراج پیش کرے گی کہ ساری دنیا کی سیٹلائٹ کی موجودگی میں وہاں پر پہنچے, اور وہ ہندوستانی علاقہ میں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ پاکستانی علاقہ ہے, کشمیری علاقہ ہے, کشمیر کی سرزمین ہے. کارگل کا جو علاقہ ہے یہ سارے کا سارا لداخ اور لیہ اور کارگل اور دراز یہ سب کشمیر کی سرزمین ہے. یہ اس 84,000 مربع میل رقبے کا حصہ ہے جو آپ نے اقوام متحدہ میں آپ نے اور بھارت نے لکھ کر دیا کہ کشمیر کا متنازع علاقہ ہے. اس میں پرویز مشرف اپنی فوجیں لے کر پہنچ گئے, مجاہدین لے کر پہنچ گئے. اس سے بڑا ملٹری کامیاب آپریشن کیا ہے کہ ساری دنیا کی انٹیلیجنس ناکام ہو گئی. لیکن جتنی فوج کی ساری مروا کے واپس آ گئی. نہیں, مروا کے نہیں, پھر اس وقت لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کرتے کہ آپ چین کو اعتماد میں لیتے, آپ سعودی عرب کو, ایران کو اعتماد میں لیتے, آپ خود امریکہ کو اعتماد میں لیتے, اور یہ کہتے کہ جی آپ 4 دن قائم رہیں گے, آپ ہندوستان کو مذاکرات پہ آمادہ کریں ورنہ نیوکلیر جنگ چھڑنے والی. چونکہ وہ واحد موقع تھا جب ہمارے نیوکلیر ہتھیار بند کیسز سے باہر نکلنے شروع ہو گئے تھے. بارڈر پہ نہیں پہنچے تھے, لیکن آہستہ آہستہ اپنے ٹھکانے سے باہر آپ نے نکالنے شروع کر دیے تھے. آپ کہہ سکتے تھے 2-4 ملکوں کو اعتماد میں لے کے. غلطی یہ ہوئی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ آپ نے, یہ غلطی پولیٹیکل لیڈرشپ کی تھی یا ملٹری لیڈرشپ کی تھی جو وہاں بغیر کسی وجہ سے پہنچ گئی؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملک کے جغرافیے کا اور دفاع کا معلوم ہونا چاہیے. جمہوریت جو ہے وہ فرنیچر کی طرح ہے, گھاس پھوس کی طرح ہے, کھانے پینے کی چیزوں کی طرح ہے. ملک کا نظریہ اور دفاع چھت اور چار دیواری کی طرح ہے. تو آپ اس منصب پر بیٹھتے کیوں گے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے؟ ساری دنیا میں دفاع آپ کا سپریم ہے, امریکہ کے اندر بھی. سوویت یونین ٹوٹ گیا, کیا امریکی دفاع میں کمی آئی ہے, اضافہ ہوا بجٹ میں؟ سوویت یونین ٹوٹ گیا, روس کا بجٹ کم ہوا یا بڑا ہے؟ چین اپنا بجٹ بڑھا رہا ہے یا کم کر رہا ہے؟ کسی کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا, دنیا کی پرامن ترین قوم ہے. ہندوستان کا دفاعی بجٹ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ آپ کو ملک کے جغرافیے کے بارے میں, لمبائی چوڑائی کے بارے میں جب سیاست کے اعلیٰ ترین منصب پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا یہ کریں. جو گلگت بلتستان کا انہوں نے صوبہ بنایا اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ زرداری صاحب نے ریاست جموں و کشمیر کو ہندوستان کی خواہش کے عین مطابق تقسیم کرنے کا عمل شروع کیا ہے کہ پہلے گلگت بلتستان کو تقسیم کریں, اب وہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میاں صاحب ہندوستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. زرداری صاحب کشمیر کو تقسیم کر رہے ہیں, صوبہ بنانا چاہتے ہیں. بھٹو صاحب بنانا چاہتے تھے, لیکن سردار اولو قیوم خان صاحب کی شدید مزاحمت کے بعد, بھٹو صاحب چونکہ بڑے آدمی تھے, بات کو سمجھتے تھے, لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے تھے, تو انہوں نے آزاد کشمیر کا دورہ ختم کرنے سے پہلے کہا کہ میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا ہوں. انہوں نے پیچھے لکھا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب کے منشور میں لکھا ہوا ہے آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا, لیکن وہ مسلم کانفرنس کی اور سردار قیوم کی مزاحمت دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے. ان کو تو چونکہ پاکستان کے مفادات سے بھی لا تعلق ہیں, یہ تو پاکستان اچھا, میں یہ صوبہ جو گلگت بلتستان کا ہے اس وقت اسٹیٹ آف آزاد کشمیر کے بتایا جاتا ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ؟ نہیں, وہ تو گورنمنٹ پاکستان نے ایسے ہی کیا. یہ بے مزہ سا کام ہے, نہ صوبہ ہے اور نہ نہیں ہے, اس لیے کہ آئین میں آپ تبدیلی کر نہیں سکتے. ہم راستے میں مزاحم ہو گئے. میری حکومت پہلے ختم کی, میری حکومت ختم کرنے کے بعد پیپلز پارٹی نے اور یہ نواز شریف صاحب نے سب لوگوں نے مل کے تو پھر یہاں اس کو وہاں جا کے الیکشن لڑے, اور پھر جب یہ ہو گیا تو پھر ہم نے شور کیا. جب ہم نے بہت شور کیا تو آئینی اقدامات سے, یہ انتظامی حکم کے تحت بنایا انہوں نے. ابھی آئین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, پاکستان کے آئین میں کوئی صوبہ چونکہ آپ کر نہیں سکتے, پاکستان کے رقبے کا حصہ نہیں ہے, یہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے. دیکھیے, کشمیر سے مراد مہاراجا ہری سنگھ کی وہ ریاست ہے جو 13 اگست 1947 رات 12 بجے تک موجود تھی, اور کشمیری سے مراد ہر وہ ہندو مسلمان ہے جو کشمیر کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ جس کے پاس ہے وہ رہتا ہے. تو کشمیر کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. یہ 565 ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست تھی, یہ بین الاقوامی اس امانت مسئلے کا حل ہو کیسے سکتا ہے؟ اس مسئلے کا حل مذاکرات ہے. کشمیری کو شریک کریں, کشمیری کو باہر رکھ کے آپ نے تاشقند کیا, آپ آگے نہیں بڑھ سکے, آپ نے شملہ کیا, آپ آگے نہیں بڑھ سکے, آپ نے لاہور ڈکلریشن کیا. حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کی بڑی کامیابی تھی لاہور ڈکلریشن, اس لیے کہ واجپئی صاحب کو مینار پاکستان پر لے کے آئے, اور پہلی بار ہندوستان کے انتہا پسند لیڈروں نے لاہور ڈکلریشن جو ہے اس کے وقت اس کو ریکنسائل کرنا شروع کیا, چونکہ مینار پاکستان پر گئے جہاں تقسیم ہند کی قرارداد منظور ہوئی تھی, لیکن وہاں کشمیری شامل نہیں تھے. پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکے. کوئی ایسا معاہدہ جس میں کشمیری شریک نہیں ہے ہم اس کے فریق بھی نہیں ہیں, جس میں ہم شامل نہیں ہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں, اور ہمارے سر کے اوپر سے گزر کر تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے. اس بات ہے جو لوگ 8 لاکھ فوج کے آگے نہاتے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی اس لیڈرشپ کو اٹکیلیاں کرنے دیں گے؟ اچھا, اس 65 سال میں
پاکستان کے دیگر شہروں نے تو کافی ترقی کی، کشمیر میں کتنی ترقی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشمیر میں جو ترقی ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں ترقی شروع ہوئی 1947 میں 15 اگست کو، اور آزاد کشمیر میں ہمیں ووٹ کا حق ملا 1970 میں، اور وہ بھی اللہ بھلا کرے پاکستان کے فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان کا جو شفاف ترین الیکشن ہوئے۔ یہاں ذوالفقار علی بھٹو جیتے، وہاں سردار عبدالقیوم خان والد محترم جو ہے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ جیتے۔ مسلم کانفرنس کی حکومت نے جب شروع کیا تو 6% لٹریسی ریٹ تھا، آج آزاد کشمیر میں لٹریسی ریٹ 72% ہے۔ پاکستان انڈیا میں ابھی بھی 50% سے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ دور دراز علاقوں میں بجلی ہے، سڑک ہے۔ آج لاہور اور اسلام آباد میں 12 کو کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سڑک، بجلی، پانی، اسکول اور ہاسپٹل نہیں ہے۔ اچھا، کشمیر ایک بڑا خوبصورت پرفضا ماحول ہے، نظارے بہت زبردست ہیں، مگر ٹورزم کی بہت زیادہ سپاٹس کیوں نہیں ڈیولپ ہوئے کہ پورا پاکستان جائے ٹورزم وہاں؟ اس لیے کہ ہمارے جو ٹورزم والے علاقے ہیں، ابھی میں نے اپنے 2 مرتبہ میں وزیر اعظم رہا اس پچھلے عرصے میں، تو ہم نے بھی شروع کیا۔ سردار عبدالقیوم خان صاحب نے 70s میں بھٹو صاحب کے زمانے میں شروع کیا تھا، چھوٹے چاپر جو ہے دور دراز علاقے کے لیے جب تک سڑکیں بنے۔ ٹورزم کے لیے دنیا کی موسٹ سینک بیوٹی، ایکسیپشنل ریئر بیوٹی ہے جو انسان کو بدحواس کر دینے والی خوبصورتی ہے، لیکن یہ سارے علاقے بعض انڈیا کے پسٹل ڈسٹنس میں اور بعض شارٹ اور بعض میڈیم رینج گنز کی اس میں تھے، فائرنگ تھی۔ لیکن ابھی جو ہی ہم آئے، اور پرویز مشرف کا خدا بھلا کرے، اس کے زمانے میں نے پہلے آزاد کشمیر کا پہلا بینک میں نے قائم کیا اور ٹورزم کے لیے ایک اتھارٹی قائم کی، دور دراز علاقوں میں ٹورزم کے منصوبے بنائے، منرل کے منصوبے بنائے، ہائیڈل کے منصوبے بنائے، اور میں نے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر کے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کی بجلی کی ساری ضرورت پوری کر کے، ساری ضرورت پاکستان کی پوری کر کے، سرپلس بجلی 8-9 ہزار میگا واٹ بجلی ہم ہندوستان کو بھیجنا چاہتے ہیں، اور 17,000 میں نے کہا کہ میں صرف آزاد کشمیر میں پیدا کر کے آپ کی 5,000 کی ضرورت پوری کرتا ہوں، 9,000 کی۔ تو یہ حکومت کیوں نہیں کر رہی اس کام کو؟ اس لیے نہیں کر رہی کہ یہ پاکستان میں ہندوستان کی بالادستی دیکھنا چاہتی ہے، پاکستان کے لوگوں کو بالکل گھیرے میں لینا چاہتی ہے، پاکستان میں ہندوستان کے بینک کھلوا کے پاکستان کی معیشت کو چوک کرنا چاہتی ہے، پاکستان کی انڈسٹری پہ ہندوستان کے تالے لگوانا چاہتی ہے، اور پاکستان کو ہندوستان کی توفیلی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ ایک وقت میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ بات محمود صادق صاحب کے پاکستان کا صدر مشترکہ جوائنٹ سیشن میں ایڈریس کرے اور کشمیر کا نام بھول جائے؟ اور زرداری صاحب نے پہلی بار 70 سال میں ایسے ہوا کہ کشمیر کا نام نہیں لیا، اور اس کے نتیجے میں جب مسلم لیگ نے احتجاج کیا اپوزیشن نے، تو انہوں نے کہا جی چیف الیکشن کمیشنر ٹھیک نہیں ہے، نادرا ٹھیک نہیں ہے، ووٹر لسٹ ٹھیک نہیں ہے، سوئس پیسہ ہے، فلاں فلاں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زرداری صاحب کشمیر کا نام بھول گئے۔ جس ملک میں حالات یہ ہو جائیں، ایسی بدقسمتی ہو جائے، میں تو پاکستان کی عوام کو اور دانشوروں کو اور میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے، مسلح افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے، ورنہ ان لیڈروں تک ہوتا تو یہ تو ہندوستان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، یہ تو پاکستان کی معیشت کو تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی جو آزادی کی جنگ ہے اس کو بھارت دہشت گردی کا نام دیتا ہے، اور امریکہ بھی اب اس کو دہشت گردی کا نام دیتا ہے۔ تو اگر آزادی کی جنگ نہیں ہو سکتی، پلیبسائٹ نہیں ہو سکتا، UN کی کانفرنس کوئی قرارداد وہاں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، تو کشمیر کی آزادی کا اور کون سا فارمولہ ہم ایجاد کریں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں انہیں امریکہ سمیت ساری دنیا کی حمایت حاصل ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی کشمیر پر قرارداد ایک بہترین روڈ میپ ہے، وہ آپ کو گائیڈ لائن مہیا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کشمیر کے وقت کے ساتھ ساتھ فریقوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ چین ایک طاقتور فریق ہے، یونائٹڈ نیشن کے وہ ممالک جو اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے سگنیٹریز ہیں ٹو دی ڈاکومنٹ، وہ فریق ہیں، باقی دنیا فریق بن گئی ہے۔ اب آپ کو کشمیر کا مذاکراتی حل ڈھونڈنا ہے، اس لیے مسلم کانفرنس کے نزدیک مسئلہ کشمیر کا پرامن سیاسی مذاکراتی حل بہترین حل ہے۔ آپ ٹیبل پہ بٹھائیں کشمیر، ہمیں کشمیر کا ایک مذاکراتی حل تلاش کرنا ہوگا، اور اس حل کے لیے چائنا ایک مضبوط طاقت ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، اسٹے ود اس۔ बस डायमंड सुप्रीम फोम ही घर